أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. اسلام سے پہلے عرب اور عجم میں عورت اور نابالغ بچوں کو میراث میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا. یہ دونوں ظلم و ستم کے شکار رہے. اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور آپ علیہ السلام کے ذریعے اپنے کلام کے ذریعے اس ظالمانہ قانون کو تبدیل فرمایا. ان آیات کا شان ورود یہ ہے، حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو اس کی دو لڑکیاں، ایک نابالغ لڑکا اور بیوی رہ گئی. چچزاد بھائیوں نے اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترکے مال پر قبضہ کر لیا اور عرب کے جاہلیت والے قانون کے موافق ان بچے اور بچیوں کو میراث سے محروم رکھا. اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے چچزاد بھائیوں سے درخواست کیا کہ آپ ان لڑکیوں کے ساتھ نکاح کر لو تو یہ بوجھ میرے سر سے اتر جائے گا. لیکن چچزاد بھائیوں نے ان لڑکیوں کے ساتھ نکاح کرنے سے بھی انکار کر دیا. مجبور ہو کر حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سارا ماجرا سنایا کہ میرا شوہر کا انتقال ہوا، دو یتیم بچیاں اور ایک بچہ رہ گئے. چچزاد بھائیوں نے مال پر قبضہ کر لیا اور زمانے جاہلیت کا قانون کے موافق انہوں نے سارا مال لے لیا، کیونکہ زمانے جاہلیت میں جو گھوڑے پر سوار ہوتا تھا میدان جنگ میں دشمن کے ساتھ مقابلے کے لیے جاتا تھا، صرف اسے میراث ملتی تھی. عورت مطلقاً میراث سے محروم تھی اور بچے بھی چونکہ میدان میں نہیں جا سکتے وہ بھی میراث سے محروم سمجھے جاتے تھے. اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے آپ علیہ السلام کے سامنے سارا واقعہ عرض کیا تو چونکہ میراث کے متعلق کوئی قانون نازل نہیں ہوا تھا، آپ علیہ السلام نے توقف، خاموشی اختیار فرما لی اور یہ یقین تھا کہ اللہ رب العزت وحی کے ذریعے اس ظالمانہ قانون کو تبدیل فرمائیں گے. اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں یتیم اور عورتوں کے حصے کا بیان ہوا. ظالمانہ قانون کو منصفانہ قانون سے تبدیل کیا. اب بچوں کو بھی حصہ ملے گا، بچیوں کو بھی حصہ ملتا ہے اور بیوی کو بھی حصہ ملتا ہے. اب اگلی آیت کے اندر جو مستحقین میراث نہیں ہیں، یعنی جن کا حصہ میراث کے اندر نہیں ہے، ان کے لیے حسن سلوک کا ایک حکم بیان فرما رہے ہیں. ورثاء کے درمیان میت کا ترکہ تقسیم ہو رہا ہے تو یتیم بھی آ گئے، دور کے رشتہ دار بھی آ گئے جن کا میراث کے اندر حصہ نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے حکم دیا اور یہ حکم استحبابی ہے، یعنی بہتر ہے، لازم اور فرض نہیں ہے. جمہور علماء کے نزدیک دور کے رشتہ دار بھی امید سے آئے ہیں تو جو بالغ ورثاء ہے، با اختیار ہے، ان کو چاہیے کہ تقسیم کے وقت جو یتیم حاضر ہے یا مسکین حاضر ہو جائے
یا دور کے رشتہ دار جن کا میراث میں حصہ نہیں ہے ان پر بھی کچھ صدقہ اور خیرات کر لے، تو یہ بہترین مصرف ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہوگا، یتیموں کے ساتھ بھلائی ہوگی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب حاضر ہو جائے تقسیم کے وقت اولو القربہ رشتہ دار، اس سے وہ رشتہ دار مراد ہے جو مستحقین میراث نہیں ہے، یعنی میراث میں جن کا حصہ نہیں ہے، دور کے رشتہ دار تقسیم میراث کے وقت آ جائے، والیتامى، اور یتیم آ جائے، والمساکین، اور محتاج آ جائے، فارزقوہم منہ، پس کھلاؤ ان کو اس میں سے، یعنی میراث میں جن کو حصہ مل گیا جو با اختیار ہے، بالغ ہے، اس کو چاہیے بغیر محنت کے اللہ تعالیٰ نے یہ مال اسے دے دیا، باپ کا مال ہے، بھائی کا مال ہے، اس نے کوئی پسینہ اس پر نہیں بہایا ہے، اللہ کی طرف سے ایک انعام مال کے اندر اسے ملا، تو شکرانہ کے طور پر اس مال میں سے اس کو کچھ صدقہ کر دینا چاہیے، ذخیرہ آخرت بنانا چاہیے۔ ہاں یہ حکم وجوبی لازمی نہیں ہے، دے تو بہتر ہے، نہ دے تو ان کا مرضی ہے۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور کہو ان کو بات دستور کے موافق۔ اب اگر میت کے وارث یتیم بچے ہیں، نابالغ بچے ہیں، تب ان یتیم نابالغ بچوں کے حصے میں سے دور کے رشتہ دار فقیر مساکین کو نہیں دینا چاہیے، ان کو اچھی بات کہے بھائی ہم معذور ہیں، یہ یتیم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ مال انہی کا حق ہے، ان کے مال میں سے ہمیں اختیار نہیں کہ ہم آپ کو کچھ دے سکیں، آپ تشریف لے جائے، آپ کو ہم کچھ نہیں دے سکتے کیونکہ یہ بچوں کا مال ہے، تو عذر کرے، نرمی کے ساتھ اللہ فرما رہے، سختی کے ساتھ نہیں۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، سورت کی ابتدا سے یتیموں کے حقوق اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، تو اب اس بات کو اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم یتیموں کے ساتھ ظلم نہ کرو، وہ نابالغ چھوٹے بچے ہیں، ان کے والدین دنیا سے چلے گئے، تم ذرا سوچو اگر تم مر جاؤ اور تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے رہ جائے تو تم کیا چاہتے ہو کہ دوسرے لوگ میرے بچے کے ساتھ حسن سلوک کریں، پیار کا ہاتھ میرے بچے کے سر پر پھیرے اور میرے بچے کو میرا حق دے اور پیار دے، جیسے تم اپنے بچوں کے لیے چاہتے ہو کہ میرے مرنے کے بعد ان کا چچا، ان کا ماموں اور دوسرے رشتہ دار اور مسلمان ان کے ساتھ حسن سلوک کرے اور ان کا خیال رکھے، اسی طرح تم بھی یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو اور ان کا خیال رکھو، یتیم بچوں کے مال پر ڈاکہ نہ ڈالو۔ فرمائے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اور چاہیے کہ وہ ڈرے وہ لوگ، لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، اگر چھوڑ دے اپنے پیچھے، ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، اولاد ناتوا، خافوا علیہم، تو خوف ہو ان کو ان پر ان کے ضائع ہونے کا، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، چاہیے کہ ڈرے اللہ سے یتیم کے حق کے بارے میں، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور کہے ٹھیک بات۔ اگر آپ یتیم کے والی نہیں ہوں اور آپ ان کی پرورش تربیت نہیں کر رہے ہو، آپ کا کوئی اور رشتہ دار یتیم کا والی ہے، پرورش کر رہا ہے، لیکن وہ یتیم کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، یتیم کے حق پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، تو آپ کو خاموشی اختیار نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس ظالم کو سمجھانا چاہیے کہ یتیم کے ساتھ ظلم نہ کرو، یہ درست اور ٹھیک بات نہیں ہے۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی، اب اگلی آیت کے اندر ان لوگوں کے لیے وعید ہے، سزا کا بیان ہے جو یتیموں کا مال ناحق طریقے پر استعمال کرتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو قبر سے اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ ان کے منہ سے، ان کی آنکھوں سے اور ان کے کانوں سے آگ کے شعلے نکلیں گے، تو لوگ انہیں پہچان لیں گے کہ یہ یتیم کا ناحق مال کھانے والے ہیں۔
اور ایک روایت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ بدبختوں کو ایسا اٹھایا جائے گا کہ ان کے پیٹوں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ بدبخت کون لوگ ہوں گے جن کے پیٹوں سے آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم قرآن میں نہیں پڑھتے ہو ان الذین یأکلون اموال الیتامی؟ اور ایک روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا احرج مال الضعیفین الامرأ اور الامرأ والیتامی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تم لوگوں کو دو شخصوں کے مال سے بچنے کی تاکیدی حکم کرتا ہوں، ایک عورت ہے اور ایک یتیم ہے، ان کا مال ناحق طریقے سے بالکل استعمال نہ کرنا۔ تو اللہ فرماتے ان الذین یأکلون اموال الیتامی، جو لوگ کھاتے ہیں یتیموں کا مال۔ کھانے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف کھایا بلکہ استعمال کرنا مراد ہے، چاہے یتیم کا چیز پی لیا، چاہے اس سے کپڑا لے لیا، چاہے اسے کھا لیا، جس طریقے پر بھی استعمال کیا، ظلماً ناحق طور پر۔ انما یأکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ بھر رہے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ۔ بظاہر تو یہ محسوس نہیں ہو رہا، آج تو یتیم کا مال کھا کر ہڑپ کر لیتا ہے، حقیقت میں جہنم کے انگارے اپنے پیٹ کے اندر ڈال رہا ہے۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور عنقریب ڈالے جائیں گے دہکتی ہوئی آگ میں۔ ایسے لوگوں کی سزا اللہ کی بڑکائی ہوئی آگ جہنم ہے۔ اس لیے ہمیں میراث کے مسائل سمجھنے چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ میت کے تن پر جو کپڑا ہے یہ بھی میراث کا حصہ ہے، ورثاء کے اجازت کے بغیر یہ بھی کسی کو دینا ناجائز اور حرام ہے۔ میت کے جو کپڑے ہوتے وہ مر جاتا ہے، خاص طور پر جسم کا کپڑا، یعنی ایک حقیر سا کپڑا ہے۔ بعض لوگ قاری صاحب کو کسی غریب کو دیتے تھے، گھر والے دیتے ہیں، میت کے دوسرے بھائیوں سے ان کی اولاد سے پوچھتے نہیں ہے، تو یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ یہ کپڑا بھی میراث کے حصے میں شامل ہے اور سب کا اس میں حصہ ہے۔ اسی طریقے سے جب میت مر جاتا ہے تو اسی کے ترکے میں سے مہمانوں کی تواضع اور خاطرداری کی جاتی ہے۔ جب لوگ میت کو دفنا کر گھر آتے ہیں تو میت کے مال سے ایک دو دیگ وغیرہ منگواتے اور مہمانوں کی خاطرداری کی جاتی ہے، یہ بھی ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ اب مال میت کا نہ رہا، مرتے ہی سب ورثاء کے اندر حصوں میں وہ منتقل ہو چکا ہے۔ آپ اس کو بزرگ کے ایک واقعہ سے اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ ایک بزرگ ایک آدمی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، وہ بیمار تھے، تو اسی دوران اس مریض کی روح پرواز کر گئی، فوراً اس بزرگ نے چراغ بجھا لیا، بند کر لیا۔ لوگ کہنے لگے حضرت اس وقت تو چراغ جلایا جاتا ہے، لوگ آتے ہیں، مہمان آتے ہیں۔ تو وہ بزرگ کہنے لگا جب تک یہ زندہ تھا چراغ کے اندر جو تیل جل رہا تھا یہ اس کی ملکیت تھی، اب جیسے یہ مر گیا، روح نکل گیا، فوراً وہ تیل سارے ورثاء کے حصوں میں منتقل ہو گیا۔ اب ہمارے لیے اس چراغ کے روشنی میں بیٹھنا اور اس سے نفع اٹھانا ناجائز اور حرام ہے، اس لیے اپنے جیب سے پیسے دے کر تیل منگوایا اور چراغ جلایا۔ تو اس لیے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے، یہ مسائل سیکھنے چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، اور جب حاضر ہو تقسیم کے وقت رشتہ دار، والیتامی اور یتیم، والمساکین اور محتاج، فارزقوہم منہ، پس کھلاؤ ان کو منہ اس میں سے، وقولوا لہم قولا معروفا، اور کہو ان کو بات دستور کے موافق، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اور چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ، لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ،
اگر چھوڑ دے اپنے پیچھے ذریتن اولاد ضعافن کمزور، خافو تو خوف کائے علیہم ان پر، یعنی ان کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ پس چاہیے کہ ڈرے اللہ سے یتیموں کے حق کے بارے میں، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا اور کہے بات ٹھیک، ان الذین جو لوگ یأکلون کھاتے ہیں یعنی استعمال کرتے ہیں اموال الیتامی یتیموں کا مال، ظلماً ناحق طریقے سے، انما یأکلون فی بطونہم بے شک وہ بھر رہے ہیں اپنے پیٹوں میں نارا جہنم کی آگ، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا اور عن قریب داخل ہوں گے دہکتی ہوئی آگ میں۔